کیوں پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں سجدہ کرے۔ تیسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں رکوع کرے۔ چوتھے دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب کریم سے دعا مانگے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج میں آپ سب کی خدمت میں شب برأت میں عبادت کرنے پر اللہ کتنی نیکیاں، کتنا اجر عطا فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو 15ویں شعبان جو شب برات سے مشہور ہے اور شب برات کے نام سے آپ جانتے ہیں، اس رات میں ایسے کون لوگ ہیں جن کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو آج میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا، گزارش ہے بغور سماعت کریں، اچھا لگے تو اور لوگوں تک شیئر کریں۔ شعبان المعظم اس مہینے کی 15ویں رات یعنی شب برات بڑی شان والی ہے۔ اس رات میں اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس رات خاص طور پر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں دعا رد نہیں کی جاتی، جن میں سے ایک شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات ہے۔ شب برات میں اللہ پاک بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقرعید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، اور شعبان کی 15ویں رات۔ اس رات میں مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں عرفہ کی رات اذان فجر تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات ایک منادی پکارتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے۔ بس بدکار، عورت اور مشرک کے علاوہ جو بھی کوئی حاجت طلب کرتا ہے اس کی حاجت پوری کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام شب برات میں حاضر ہوئے، مجھ سے کہا کہ اٹھ کر نماز ادا فرمائیے اور اپنا سر اور ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ تو میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کیسی رات ہے؟ عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ رات ہے کہ جس میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والوں، شرابیوں، بدکاروں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوگی جب تک سچی توبہ نہ کر لیں۔ البتہ شراب کے عادی کے لیے رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ توبہ کر لے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح کینہ رکھنے والے کے لیے بھی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھی یعنی جس سے کینہ رکھا تھا اس سے کلام کر لے۔ جب وہ اس سے کلام کر لیتا ہے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، اگر وہ اپنے ساتھی سے کلام نہ کرے یہاں تک کہ شب برات گزر جائے، تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی اگر وہ اسی حالت پر برقرار رہا یہاں تک کہ نزع کا عالم طاری ہونے کے سبب اس کے سینے میں سانس اٹکنے لگ جائے، تب بھی اس کے لیے دروازہ رحمت کھلا رہتا ہے۔ اگر وہ موت سے پہلے کی نئے مسلم توبہ کر لے تو اس کی توبہ مقبول ہے۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے
اور سجدے میں جا کر ان الفاظ میں دعا مانگی: اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل ثناؤک لا ابلغ الثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یعنی اے اللہ پاک، میں تیرے عذاب سے تیری معافی اور تیری ناراضی سے تیری رضا اور تجھ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تیری تعریف بہت بلند ہے، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، تیری حقیقی شان وہی ہے جو تو نے خود بیان فرمائی ہے۔ رات کے چوتھے پہر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ عرض کیا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہر دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے: مبارک ہو اسے جو اس رات عبادت کرے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں سجدہ کرے۔ تیسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں رکوع کرے۔ چوتھے دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے: مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب کریم سے دعا مانگے۔ پانچویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں صدا لگا رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات اپنے رب تعالی سے مناجات کرنے میں مشغول ہو۔ چھٹے دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ اس رات میں مسلمانوں کو مبارک ہو۔ ساتویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا: خدا تعالیٰ کو ایک ماننے والوں کو مبارک ہو۔ آٹھویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ نویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اور 10ویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا، اس کی دعا قبول کر لی جائے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے جبریل، رحمت کے دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ عرض: رات کی ابتدا سے طلوع فجر تک۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس رات بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اور اسی رات لوگوں کے سال بھر کے اعمال آسمانوں کی جانب بلند کیے جاتے ہیں، اور اسی رات رزق تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اب ہمیں اندازہ اور غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک رات میں کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ اس رات میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اس رات میں ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جتنے مرنے والے ہیں، کتنا سب کا ٹکٹ آج ہی کی رات میں کٹتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ شب برات کا جب بھی موقع ملے، یہ رات اگر ہمیں سال میں مل رہی ہے، موقع یہ مل رہا ہے، تو آپ اسے موقع غنیمت جانیں اور مکمل طریقے سے آپ اس میں عبادت کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کریں، نیک عمل کریں۔ اور یہ شب برات وہ رات ہے جب یہ رات آتی تو جنت کو سنوارا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ پاک حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف روانہ فرماتا ہے کہ وہ جنت کو آراستہ ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے تیری اس رات میں آسمانوں کے ستاروں، دنیاوی دنوں اور راتوں، درختوں کی پتوں، پہاڑوں کے بزن، ریت کے ذروں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ پاک جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے، رشتہ کاٹنے والے، کپڑا لٹکا کر چلنے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے، شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ اور کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا جناب حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو روایت نقل کی، اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں
جو اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک شعبان کی 15ویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور عداوت والے کے، عداوت والے، حسد کرنے والے، کینہ رکھنے والے۔ تو ہمیں چاہیے یہ راز آئے اس سے پہلے ہم نے کسی کو تکلیف دی ہے، رشتہ توڑا ہے آپس میں، تو ابھی وقت ہے پیارے بھائی۔ حقوق العباد میں اگر آپ گرفتار ہیں تو جن کے حقوق آپ کے اور باقی ہیں، یا آپ نے اپنے جسم کے کسی بھی اعضاء سے کسی کو تکلیف دی ہے، ابھی توبہ کر لیجیے، ابھی وقت ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے توبہ نہیں کی اور اس رات آپ خوب عبادت کر رہے ہیں، دعا پہ دعا مانگ رہے ہیں، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نظر رحمت پھیر لیتا ہے ایسے بندے سے۔ آپ چاہتے ہیں اس رات میں بھی آپ کو جو فضیلتیں میں نے بیان کی ہیں وہ حاصل ہوں، وہ جبھی حاصل ہوں گی جب ہم لوگ حقوق العباد ادا کر دیں گے۔ کسی کو تکلیف تو نہیں دی ہے، کوئی رشتہ دار ہمارا ناراض تو نہیں ہے، اور یہ جو چیزیں بتائیں میں نے آپ کو کہ اس رات میں کون لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہیں، رد کر دی جاتی ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش ہے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی سنی صحیح العقیدہ تک پہنچے یہ ویڈیو، اسے بھی اس رات میں عبادت کرنے کا موقع ملے، اس سے بھی جذبہ پیدا ہو۔ اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ اگلے درس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عبادت شب برات میں کی ہے میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔